المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق کے خاص سے رات کو 6:15 بارے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلی بات جو رات کو بیان ہوئی ہے، ایک اسلامی ریاست میں احتجاج کا اصول بیان ہو، مظاہرے کا اصول بیان ہو کہ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اصول کیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ تم احتجاج کرو، تم مظاہرے کرو، سڑکوں پہ نکلو۔ ہاں فرمایا جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے، لیکن جو ظلم ہوا ہے جس کو اجازت ہے، فرمایا امن کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنا احتجاج نکال کروا سکتا ہے۔ کسی کے کہنے پہ، کسی کے اشارے پہ کسی ملک کا امن تباہ و برباد نہیں کرنا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ اس کو خوب سنتا بھی ہے اور ان کی نیتوں کو جانتا بھی ہے۔ دوسری جو بات بیان ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ہوا یہ کہ کچھ یہودی عیسائی اس ٹائم کے جو رومیوں کا بادشاہ تھا نا، رومیوں کی ریاست، ان کے ساتھ مل کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنا چاہتے تھے نا، تو ان کے اپنے ہی کسی شخص نے، اپنا کوئی حواری تھا جو مرتد ہو گئے، جس کو صحابی کہتے ہیں مرتد ہو گئے، وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ اس نے کہا ساری مخبری میں کروں گا، میں آپ کو لے بھی جاؤں گا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں، جب لے کے جاؤں گا جب وہ سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ لوگ قتل کرتے ہیں، مجھے میرا انعام دے دیں۔ جب وہ ساری فوج کو اپنے ساتھ لے کے آیا، جب اندر داخل ہونے لگا تو دروازے سے داخل نہیں ہوئے، جہاں پہ آپ انعام فرما رہے تھے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک سوراخ بھی تھا، وہ اس سوراخ سے داخل ہوئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل امین علیہ السلام کو کہ آپ ابھی جائیں اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور سلامتی کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کے لے آئیں۔ اب جس نے مخبری کی تھی اس کو سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دی، ان کی شکل جیسا بنا دی، کیونکہ پہلے خود اکیلا اندر داخل ہوا تاکہ یہ مخبری کر سکے، بتا سکے۔ جب اکیلا داخل ہوا، پیچھے سے رومیوں کی فوج بھی داخل ہوئی، اس کے لوگ بھی داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہے نا یہی عیسیٰ ہے جس نے مخبری کی تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے مشابہ بنا کے انہوں نے اسی کو سولی پہ بھی چڑھا دیا، اس کو قتل بھی کر دیا، اور بعد میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیاذ باللہ، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جب یہ دیکھا تو آپ کے جو والد تھے ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے اور پھانسی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، وما قتلوه، نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوه، نہ ہی ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ولکن شبیہ لهم، ہاں اس ٹائم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت رکھنے والا جو شخص تھا اس کو بھی قتل کروایا، اس کو پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ فرمایا فرفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب یہاں کے بعد وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ ہم نے کہا کہ آپ یہ سورت پڑھیں، چھٹے پارے کا ابتدائی حصہ پڑھیں اور سورہ نساء کی آخری آیات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے ان کو زندہ اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ فرمایا یہ نہ کوئی شک کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آسمانوں پہ اٹھا لیا، آسمانوں پہ چلے گئے۔ فرمایا نہ، کس نے اٹھایا؟ ہمارے رب نے اٹھایا۔ تمہارے رب کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہ ساری قوتوں کا مالک بھی ہے اور ساری حکمتوں کا بھی مالک ہے۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کو زندہ اٹھایا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے جب ان کی وفات ہوگی اس سے پہلے یہ سارے جو عیسائی ہیں نا یہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمارے
مصطفیٰ کریم نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ بھی ایمان لے آئے. یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ان کی وفات کی. مجھے آپ بتائیں کہ سارے عیسائی مسلمان ہو چکے نہیں ہوئے؟ جب سارے عیسائی مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی، ان کا وصال بھی نہیں ہوا. اسی طرح ایک مثال جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں میری امت میں سے تشریف لائیں گے نا تو آپ نے ہر ایک کو عیسیٰ نہیں سمجھ لینا. کوئی اعلان کر دے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں عبد مسیح. فرمایا نہ کسی کے بارے میں نہیں جاننا، نہ کسی کے بارے میں دعویٰ سن کے یہ ماننا. جب وہ آئیں گے نماز عصر کا ٹائم ہوگا، شام کی سرزمین ہوگی، دمشق کی سرزمین ہوگی، وہاں کی ایک جامع مسجد ہے جس کا نام اموی ہوگا، اس کے مینار پہ نماز عصر کے ٹائم اذان کے بعد جماعت سے پہلے اس کے مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گے. پھر اس مینار سے نیچے ایک سیڑھی رکھی جائے گی، اس سیڑھی کے ذریعے آپ مسجد کے صحن میں تشریف لائیں گے. بالکل اس ٹائم نماز عصر کی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہوگا. ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تکبیر ہو چکی ہوگی. امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی کون ہے؟ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، جس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، وہ میری آل اولاد میری نسل پاک میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ میری نسل پاک کے اس بچے کی وجہ سے پوری دنیا کو ہدایت سے بھر دے گا، عدل سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا، ہر طرف سے ظلم کو ختم کر دیا جائے گا. فرمایا وہ تشریف لائیں گے، اس ٹائم میری امت کی یہ شان ہوگی، اس ٹائم میری امت کی یہ عظمت ہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے امام مہدی کے کہ آپ آگے بڑھیں نماز عصر کی جماعت کروائیں. وہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو یہ عزت بخشی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری امت کے فرد کو، میری اس آل اولاد میں سے آنے والے بچے کو کہ آج جو ہے مصلی پہ جو کھڑا ہوگا وہ مصطفیٰ کریم کا امتی ہوگا. اس ٹائم میرا ایک امتی شخص مصلی پہ کھڑے ہوگا، وہ جماعت کروائے گا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز عصر ادا فرمائیں گے. نماز عصر ادا ہوگی، ادھر سے اعلان ہو چکا ہوگا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے. اس دجال کو ایک صحابی رسول نے دیکھا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس صحابی کا نام ہے تمیم الداری اور اس حدیث کا نام ہے قصہ جساسہ. قصہ جساسہ، یہ یاد رکھنا، جساسہ سین کے ساتھ. یہ تمیم الداری جب آئے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے. جب مسجد نبی میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج بڑی ہیبت ناک شکل والا شخص دیکھا ہے، مجھے قید کر کے لے جایا گیا، وہ پانی کے اندر ہے، اس کو بڑی زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، اس کے ارد گرد بڑے طاقتور لوگ کھڑے ہیں. ساری اس نے علامتیں بیان کی دجال والی جو حضور نبی کریم علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے. جب یہ سارا کچھ سنا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ جوش میں آ گئے، خوشی میں آ گئے. آپ خوشی میں آئے، آپ نے تمیم الداری کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں. جیسے ہی اعلان ہوا حضور کے اعلان پہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا تھا، سارا مدینہ مسجد نبوی میں آ جاتا تھا. لیکن آج کیا بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، ادھر آج بھی حضور کے نام کا اعلان ہوتا ہے، نہیں ہوتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کتنی مسجدیں بنتی ہیں، کتنے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں، کتنے لوگ آرام دہ بستر چھوڑ کے آتے ہیں. یقین کریں آپ لوگ جو بیٹھے خوش نصیب سعادت مند، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہو، صبح کی نماز ہو، سحری کی ہوئی ہو، بندہ کافی دیر سے اٹھا ہو اور نماز فجر کے بعد اس طرح بیٹھ کے قرآن کریم سننا یا درس قرآن پاک سننا، یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے بغیر ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں. تو مسجد بھر جاتی تھی، مسجد نبی شریف بھر گئی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ رہے ہو یہ تمیم الداری ہے،
اس نے آج دجال سے ملاقات کی ہے اور اس نے دجال کے بارے میں وہ سارا کچھ بتایا ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا. اس نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے, اس کو عین الیقین ہو گیا ہے. تو پوری مسجد نبوی میں آواز اٹھی, اللہ 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 اللہ. ظہور کیسے ہوگا دجال کا؟ مختصر رسول ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سرزمین ہے جہاں پہ انہوں نے دجال کو دیکھا یہ فلسطین کی طرف ہے. فلسطین کی طرف جو ہے پہاڑ ہے اور وہاں اس طرف ایک سمندر ہے, وہاں سے یہ نکلے گا. اس کو غصہ آئے گا. غصہ کیا آئے گا؟ حدیث پاک کی روشنی. یہ جو سارا خطہ ہے پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, نیپال, انڈیا, یہ سارا یہ خطہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنوبی ایشیا یا ایشیا کا علاقہ سارا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس علاقے کے حکمران بڑے کرپٹ ہو چکے ہوں, بڑے بے ایمان اور بددیانت ہو چکے ہوں. سب سے پہلے ان کے خلاف امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر لے کے نکلیں گے. افغانستان, قزاقستان, ترکستان, یہ جو روس کی ریاستیں, اسلامی ریاستیں الگ ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ ساتھ سارے بارڈر ادھر ادھر, فرمایا وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا, وہاں پہ یہ ساری فوجیں جمع ہوں گی. اس خطے کے حکمرانوں کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوگی. جب جنگ ہوگی اس خطے کے حکمرانوں کے خلاف, اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائے گا, چلا دے گا. فرمایا یہاں کے حکمرانوں کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام زنجیروں کے ساتھ جھگڑ کر, زنجیروں کے اندر قید کر کے بڑی سختی کے ساتھ شام کی سرزمین پہ لے جائیں گے. جب یہاں پہ جنگ ہو گئی, شام کی سرزمین پہ پہنچے, اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ادھر دجال کو پتہ چلے گا میرے سارے چیلے قید ہو گئے, میری راہ ہموار کرنے والے سب کو قید کر دیا گیا, بے ایمانی اور بددیانتی کرنے والے سارے قید ہو گئے. اب مسلمانوں کے اندر بے ایمانی اور بددیانتی کوئی نہیں پھیلا سکتا. اس کو اس بات پہ غصہ آئے گا, وہ اپنے غار سے اور سمندر والی جگہ سے نکلے گا, اعلان جنگ ہو جائے گا. پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی جنگ ہوگی. امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے. دجال کو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیبی طاقتوں سے نوازا ہوگا, بڑی انہونی طاقتوں سے نوازا ہوگا. یہ کہے گا کہ کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہم تجھے کیسے خدا مانیں گے؟ اس نے کہا اگر میں تمہارے سامنے بارش برسا دوں پھر مانو گے؟ یہ لوگوں کے سامنے صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا, نہ کوئی بارش ہوگی, نہ کوئی اس کی بات پہ کوئی شے واقع ہوگی, آنکھوں کا دھوکہ. یہ کہے گا بارش نازل ہوگی, بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء کرام بھی اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں, اور قیامت تک اپنی نسلوں کو دجال کے بارے میں بتاتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال نکل آئے اور دجال کے یہ سارے کارنامے دیکھ کے تمہاری نسلیں توحید کی منکر نہ بن جائیں, مشرک نہ بن جائیں, دجال کو خدا نہ مان لیں, دجال کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کر دیں. ایک ایک بارش ہوگی, بہت سے لوگ اس ٹائم دجال کو خدا ماننا شروع کر دیں. پھر جو لوگ نہیں مانیں گے ان کو کہے گا کہ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں پھر خدا مان لو گے؟ پھر کہے گا پھر ایک مردے کو زندہ کر دے گا. سو نے بار بار فرمایا آنکھوں کا دھوکہ ہوگا, وہ کسی مردے کو زندہ نہیں کرے گا, کسی زندہ کو مردہ نہیں کرے گا. پھر لوگ جو ہے دجال کو خدا مان لیں گے. فرمایا اس ٹائم یہ کہے گا جو مجھے خدا نہیں مانے گا یہ دیکھ لو یہ دوزخ ہے, دوزخ بھی دکھائے گا. فرمایا وہ دوزخ نہیں ہوگی, آنکھوں کا دھوکہ ہوگا, اور جو مجھے خدا مانے گا یہ دیکھو یہ جنت ہے. حضور نے فرمایا اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی. جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر, اس کو خدا نہیں مانیں گے, ان کو دوزخ میں ڈالے گا, اور جن کو وہ دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی, اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی دوزخ ہوگی. اس طرح ایک دجال کا مقابلہ ہوگا. فرمایا اس ٹائم دجال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ فتح عظیم عطا فرمائے گا. جب فتح عظیم ہوگی اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلے گے ہر طرف سے. یہ پورا واقعہ آ گیا ہے تفصیل کے ساتھ. یاجوج ماجوج نکلے گے, ہر شے کھا جائیں گے, ہر قسم کا پانی پی جائیں گے, کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے انسانوں کے لیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بد دعا کریں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, بولا ان سے نجات عطا فرما,
پھر ان سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی. جب یہ مر جائیں گے ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آندھی چلائے گا، تیز آندھی، تیز ہوا چلے گی. وہ تیز آندھی، وہ تیز ہوا ان یاجوج اور ماجوج کے لاشوں کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دے گی جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ تیز اور موسلادھار بارش برسائے گا. جب بارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس روح زمین کو ان کے جسموں سے جو خون تھا جو زمین پہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے بدبو پھیل رہی تھی، اس ساری زمین کو دھو کر معطر خوشبودار بنا دے گا. یہ واقعہ ہے. اس کے بعد جو واقعہ بیان ہوا شریعت کا جلال دیکھیں. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جلال، زمین کے اوپر جو فساد کرتے ہیں ان کے بارے میں جلال دیکھیں. یہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ آ گئے، اور ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ کے اندر. حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے. ایمان لائے تو مدینہ منورہ کے اندر جب رہے تو آب و ہوا جو ہے ان کے لیے اچھی نہیں تھی مدینہ منورہ کی. یہ بیمار ہو گئے، کافی بیمار ہو گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ جو ہے اونٹ باندھے ہوئے ہیں، ان کا دودھ وغیرہ جا کے پیو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اونٹوں کی وجہ سے شفا عطا فرما دے گا. یہ وہاں چلے گئے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے رہنے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے کھانے پینے کا سارا بندوبست وہاں پہ کروا دیا، اہتمام کروا دیا. یہ وہاں پہ گئے، اونٹوں کا دودھ پینے لگے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا، سارا کچھ کرنے لگے. ان کو شفا مل گئی، یہ صحت مند تندرست بنا ہو. جب صحت مند ہوئے تو مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، اور وہاں پہ جو نگہبانی کرنے والے تھے جانوروں کی ان کو بھی قتل کر دیا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو صدقے کے جانور آئے ہوئے تھے نا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو بھی چرا کر لے کر بانٹے. جب یہ خبر حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی، اب دیکھیں شریعت کے اندر اسلامی ریاست میں کسی فسادی کا وجود برداشت نہیں، کسی فسادی کو آپ چھوڑ نہیں دے. آپ سنیے گا حضور نے رحمت للعالمین کسی کے خلاف دعا نہیں کی، جو آتا تھا معاف کر دیتا، لیکن فسادی کو معاف نہیں کیا. سنیے فرمایا جب بات پہنچی فرمایا کون ہے ان کو پکڑ کے لائے. ایک گروہ کھڑا ہوا صحابہ کرام کی ایک جماعت. حضور نے فرمایا صرف پکڑ کے نہیں لانا، ان کو پکڑو. اور پیچھے پیچھے آ گئی کریم علیہ السلام کی سواری بھی تھی، ان کو پکڑا، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. قتل بھی کس طریقے سے؟ ان کی آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی گئی، نرم سلاخیں. فرمایا ان کی آنکھوں کے اندر ڈالی اور تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دے. فرمایا پانی بھی مانگے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دینا. تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا گیا. جب پھینکا گیا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے کہیں مر گئے، یعنی آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی گئی. فرمایا تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو کہ اسلامی ریاست میں کوئی فساد برپا کر سکے، کوئی ناحق کسی کو قتل کر سکے. وہاں پہ آیا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کا جلال تھا. مصطفیٰ کریم کا جلال دیکھتے ہوئے اللہ کا جلال دیکھتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، روح کام ہوتی ہے انسان کی. روح سوچ نہیں سکتا کہ اسلامی ریاست میں وہ فساد کر دے. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، الفاظ کے سختی والی، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. فرمایا جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دے، مطلب کہ اسلامی ریاست کے اندر فساد کرنا، اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کا ناحق خون بہانا، بغیر ریاستی اداروں کے سزا کے بغیر خون بہانا، قتل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے سنیں قتلوا، سختی کے ساتھ انہیں قتل کرے، جو دردناک طریقے سے، ہیبتناک طریقے سے، ایک ڈرا دینے والے طریقے سے جو انسان کو قتل کیا جاتا ہے. فرمایا ایسے قتل کرو. فرمایا صرف قتل نہیں کرنا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹو. اگر دائیں ہاتھ کاٹتے ہو تو بائیں ٹانگ بھی کاٹو، سب کے سامنے کاٹو. فرمایا اور اگر یہ دوسرا ہاتھ کاٹتے ہو دائیں تو ادھر سے بائیں ٹانگ کاٹو. فرمایا ہاتھ اور اس کی ٹانگیں کاٹ کے ان کی پھر ان کو مارو، سب کے سامنے گولی مارو. ہم نے نہیں مارنی، کس نے مارنی ہے؟ ریاستی ادارے. ریاستی ادارے امن کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا کرنے لگے گا تو پھر امن نہیں ہوتا، وہاں پہ فساد ہوتا ہے، پھر
تو کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی کو بھی فسادی بنا دے. فرمایا قتل کرو، ان کے ہاتھ پاؤں ان کی ٹانگیں کاٹو، پھر سب کے سامنے وہاں چوک میں چوراہے پہ ان کی لاشوں کو لٹکا دو، تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھیں اور پوچھیں کہ ان کو یہاں پہ کیوں لٹکایا گیا ہے، یہ سزا کیوں دی گئی ہے. تو ہر سننے والا اس کو بتائے کہ اس نے فساد کیا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کو ڈرایا ہے، ڈاکہ مارا ہے، چوری کی ہے. جب یہ دیکھیں گے نا تو کسی کے اندر جرأت پیدا ہوگی. مجھے آپ بتائیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ناحق قتل کرنے کی، تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی سخت سزا رکھی ہے. کیوں؟ فرمایا اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا ہر شخص سکون سے رہے، سکون سے کاروبار کرے اور سکون کی نیند سے. اتنا امن ہو اگر اس کے گھر کی چار دیواری بھی نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو کوئی خوف نہ ہو کہ اس کے گھر کے اندر آ کے ڈاکہ مار لے گا، کوئی چوری کر لے گا، کوئی اس کو قتل کر دے گا. آج کیا ہوا ہے اسلامی ریاستوں میں؟ کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو شام کو واپس بھی آؤں گا یا نہیں آؤں گا. کیوں؟ یہ سزا نافذ نہ ہونے کی وجہ سے. فرمایا ان کو مارو، یہ سزا دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی سزا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے. یہودیوں کی 3 صفات میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کو بھی یار یہ تو سارا ہمارے معاشرے میں. قرآن آخری کتاب کیوں ہے؟ قرآن کے اندر اتنی حکمت بھری ہوئی ہے. قرآن جب بات کرتا ہے نا، بات ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دور کی بات کر رہا ہے، ہمارے زمانے کی بات کر رہا ہے. جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو جب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی بات ہے، ہمارے دور کی بات ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور جس کے قلب اطہر پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ مصطفیٰ کریم آخری نبی اور آخری رسول ہے. اب سب سے پہلی سی بات فرمایا ہم نے یہودیوں کو نیست و نابود کی ہوئی ہے. مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا، پہلے دن درس میں سوال بڑا سننے والا ہے. اس نے کہا اگر آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے، یہودیوں سے ریاستیں چھین لی، طاقتیں چھین لی، اب تو سب سے زیادہ طاقتور یہودی ہیں، سب سے زیادہ طاقتور تو عیسائی ہیں. یہ ساری سلطنتیں کس کی ہیں؟ امریکہ، یورپ، یہ سارے کون کرسچن ہیں. ہم سے تو ایک اسرائیل نہیں سنبھالا گیا. اسرائیل تھوڑا سا خطہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. پوری دنیا کی معیشت کو، سارے ممالک کی معیشت کو اور طاقتور لوگوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اسرائیل کا، یہودی لوگ. اس نے بڑا اچھا سوال کیا. اس نے کہا پھر آپ کیسے کہتے ہو قرآن پاک کہ ہم نے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا؟ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا پہلے دن جو درس قرآن ہوا سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی تباہی کی سبب جو تھی نا، 3 چیزیں تھیں. پہلی چیز ان کے اندر کرپشن عام ہو گئی تھی، بددھیانتی بے ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر. دوسری چیز جو ہے ان کے ادارے کمزور ہو گئے تھے، یعنی طاقتور لوگ ان کو دیکھ کے نا، طاقتور ملکوں کو دیکھ کے ان کے سامنے سرنڈر کرتے تھے. تیسری چیز جو تھی وہ مذہبی فساد تھا. آپ مجھے بتائیں قرآن پاک نے جب یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا، یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. میں نے اس کو سمجھایا. آج کے دور میں اگر یہودیوں کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون قدرت ہے، قانون نظام ہے. جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی اس دنیا کے اندر اسی کو طاقت اور قوت حاصل ہوگی. مجھے آپ بتائیں اب یہودیوں اور عیسائیوں میں کرپشن ہے ان کے ریاستوں میں؟ بتائیں ہے کرپشن؟ آپ سوچ سکتے ہیں یورپ میں کرپشن ہے، امریکہ میں کرپشن کسی حد تک ہوگی، لیکن اس طرح ہو سکتی ہے جس کا قرآن پاک نے بیان کیا ہے جب کرپشن نہیں ہے. اسی طرح کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے ادارے کمزور ہیں؟ نہیں. اسی طرح مذہبی فساد، کیا ان کے ہاں مذہبی فساد ہے؟ نہیں. جب تینوں چیزیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے، ان سے طاقت چھین لی گئی ہے، جب وہ تینوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں بلکہ ان کی تینوں چیزیں کس کے پاس آ گئی؟ مسلمانوں کے پاس آ گئی. پہلے یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی تو ان کو طاقت حاصل تھی، ان کے پاس تھی تو وہ ذلیل و رسوا تھے. آج یہ تینوں چیزیں جب ان کے پاس نہیں رہی، مسلمانوں کے پاس آ گئی تو عکس ہو گئے. اب وہ طاقتور ہو گئے اور مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے. یہ قانون قدرت. اب سنو یہودیوں کی کیا صفات ہے، کیوں ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، کیوں مسلمانوں کا غلبہ ہے؟ پہلی صفت فرمایا یہ ظلم کی چکی میں کیوں آیا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا تھا. کیوں؟ نمبر 1 سنتے ہیں، وہ آخذ ان کے اندر سود عام ہو گیا تھا.
سود عام ہے۔ ہمارے معاشرے میں سود عام ہے؟ بالکل ہے۔ فرمایا کیوں؟ وقت ہم نے تو منع کیا ہے۔ پہلی علامت یہودیوں کی ذلت اور رسوائی اور عیسائیوں کی سود کا عام ہونا جو مسلمان کے پاس، یہ جتنی سی بات میں بیان کروں گا نا اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہے، مقدم موجود ہے، شکل تمام کے ساتھ موجود ہے، سود دینا شروع۔ دوسری وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، قبضے کر کے کھاتے تھے، ان کو ڈرا دھمکا کے کھاتے تھے۔ فرمایا یہ کتنی علامتیں ہوگی؟ تیسری علامت سنو، فرمایا سماعون للکذب سماعون اکالون للسحت، یہ جھوٹ کو سننا پسند کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے جھوٹ بولو، پیسہ دیتے تھے جھوٹ بولو، فلاں کے بارے میں جھوٹ بولو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولواتے تھے پیسے دے کے۔ یہ بیماری وہاں پہ عام تھی، اسلامی معاشرے میں عام ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہر شخص جو ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسری کی عزت کو اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بولنے والے لوگ پیدا کرتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ فرمایا جھوٹ بولواتے تھے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ اکالون للسحت، سحت کہتے ہیں ناجائز طریقے سے مال کھانا، جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کہیں گے کرپشن، بے ایمانی اور بددیانتی طریقے سے۔ فرمایا کرپشن، بے ایمانی اور بددیانتی کے طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوموں کے لیے پیسے کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ ہمیں پیسہ دو، ہم آپ کے ساتھ ان کی مدد کرتے تھے اپنی ریاست کے خلاف۔ مدینہ منورہ میں کیا ہوا؟ یہودیوں نے کن کی مدد کی؟ عیسائیوں نے کن کی مدد کی؟ اسلامی ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ چلے اسلامی ریاست کو چھوڑے، اپنی ریاست کے خلاف جس میں وہ رہتے تھے، اپنی ریاست کے خلاف کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے؟ کفار مکہ کے ساتھ، احزاب والوں کے ساتھ جا کے کہتے تھے ہمیں آپ بچاؤ، اس ریاست کا کنٹرول آپ ہمیں دے دو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی اور ہماری مل کر مسلمانوں کے نبی کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا ان علامتوں کی وجہ سے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا، ظلم کی چکی میں آ گئے۔ اب اللہ نے بند دے دیا، فرمایا جس معاشرے میں یہ علامتیں ہوگی سارے ظلم کی چکی میں آئیں۔ آخری بات آپ کی بات کی، قرآن سننے والوں کی، سبحان اللہ، اور یہ بات بھی کن کی ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کی۔ عیسائیوں میں سے کون عیسائیوں کی کہ جنہوں نے قرآن کو سن کر ایمان لے آئے تھے۔ سنیے اللہ نے کس طرح ان کی تعریف کی جو مسلمان ہو گئے تھے قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا بھائی ساتھیو، جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، قرآن پاک، اے رسول کریم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن پاک، جب وہ سنتے ہیں اللہ ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، رو پڑتے ہیں، تفیض من الدمع، کیوں روتے ہیں؟ کیا دکھلاوے کے لیے نہیں؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، جب وہ یہ جان جاتے ہیں نا، ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے نا یہی سچی کتاب ہے، اس حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کی روح کی پرواز بدل جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ یقولون مما عرفوا من الحق یقولون ربنا، قرآن کو سنتے ہیں نا کہتے ہیں مولا ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، مولا جو لوگ بھی قرآن کے اوپر ایمان لائے ہیں نا ان ایمان لانے والوں کے سامنے شامل کر لیں۔ ہم یہ الفاظ سننے والے ہیں، قرآن سننے والوں نے کہا اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی خوبصورت کتاب، اتنی فلاح و بہبود والی کتاب، اتنی حفاظت کرنے والی کتاب انسانیت کی، لوگوں کی، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، تو پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم قرآن پاک کے اوپر ایمان نہ لائیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، بلکہ ہمارے دل تو خواہش کرتے ہیں کہ ہم ایمان لا کے مع القوم الصالحین ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن پاک سنتے ہوئے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان کو بشارت دے دو، فَأَصَابَهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، حبیب ان کو بتا دے قرآن پاک سنتے ہوئے انہوں نے اپنے رب سے جو مانگا ہے اللہ نے وہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم احسان کرنے والوں کی